अस्सलाम वालेकुम वरहमत اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید اسلامی اسکیئر میں، جہاں ہم تاریخ، ایمان اور اسلامی موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت پر گفتگو کریں گے جس کا ذکر کرتے ہی دل میں دہشت اور خوف آ جاتا ہے، چنگیز خان۔ چنگیز خان کون تھا؟ کیا وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے صرف تباہی کا باعث تھا، یا اس کی میراث کے کچھ پہلو ہیں جنہیں ہم نظر انداز نہیں کر سکتے؟ آج ہم اسلامی تاریخ میں چنگیز خان کے کردار اور اثرات کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ چنگیز خان، جس کا اصلی نام تموجن تھا، 1162 میں منگولیا کے قبائل میں پیدا ہوا۔ وہ ایک عظیم جنگجو اور فاتح بن کر ابھرا اور اس نے دنیا کی سب سے بڑی زمینی سلطنت قائم کی، لیکن اسلامی دنیا میں اس کا ذکر زیادہ تر اس کی تباہ کن فتوحات کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ چنگیز خان کے فوجی حملوں نے وسطی ایشیا اور اسلامی سلطنتوں کو ہلا کے رکھ دیا، خاص طور پر 1219 میں جب اس نے خوارزم شاہی سلطنت پر حملہ کیا تو اس کے نتیجے میں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے۔ چنگیز خان کے حملے کی زد میں آنے والے شہروں میں بخارا اور سمرقند جیسے عظیم اسلامی مراکز شامل تھے۔ ان حملوں میں اسلامی تہذیب کے ان عظیم مراکز کو مٹی میں ملا دیا۔ چنگیز خان کی موت کے بعد اس کی اولاد نے اسلامی دنیا پر حملے جاری رکھے۔ سب سے بدنام حملہ 1258 میں بغداد پر ہوا، جو چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے کیا تھا۔ یہ حملہ اسلامی دنیا کی تاریخ میں ایک سیاہ باب، بغداد جو علم، ثقافت اور اسلام کے علمی ورثے کا مرکز تھا، مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ لاکھوں کتب دریائے دجلہ میں پھینک دی گئی اور لاکھوں مسلمان قتل ہوئے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی تباہیوں میں سے ایک تھا۔ لیکن کیا چنگیز خان اور اس کی اولاد کا اسلامی دنیا پر صرف منفی اثر تھا؟ یہاں تاریخ کا ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ 1258 کے بعد منگول حکمرانوں کی ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا۔ ان میں سے سب سے اہم برقع خان تھا، جو چنگیز خان کا پوتا تھا۔ اس نے اسلام کو دل سے اپنایا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد منگول حکمرانوں نے اسلامی دنیا کے مختلف حصوں میں اسلامی قوانین اور روایات کو فروغ دیا۔ بہت سی مساجد، مدارس اور اسلامی ثقافتی مراکز منگول حکمرانوں کے دور میں تعمیر کیے گئے۔ اسلامی نقطہ نظر سے چنگیز خان کی میراث پیچیدہ ہے۔ جہاں اس کے حملوں نے اسلامی دنیا کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، وہیں اس کی اولاد کے ذریعے اسلام کا فروغ اور ترقی بھی دیکھی گئی۔ بہت سے اسلامی علماء نے چنگیز خان کے حملوں کو مسلمانوں کے لیے ایک امتحان کے طور پر دیکھا اور اسے مسلمانوں کی سیاسی اور اخلاقی کمزوریوں کا نتیجہ قرار دیا۔ لیکن بعد میں منگول حکمرانوں کے اسلام قبول کرنے سے اسلامی تہذیب کی تجدید اور ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ چنگیز خان کی کہانی سے آج کے مسلمانوں کو کئی سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ دنیاوی طاقت عارضی ہے۔ جس طرح خوارزم شاہی سلطنت چند سالوں میں ختم ہو گئی، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں عاجزی اور صبر ضروری ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ آزمائشوں میں بھی تبدیلی ممکن ہے۔ منگولوں کا اسلام قبول کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان کی طاقت ہر چیز پر غالب آ سکتی ہے۔ چنگیز خان کی میراث ہمیں امت میں اتحاد کی اہمیت بھی سکھاتی ہے۔ مسلمانوں کے اندرونی اختلافات اور کمزوریوں نے دشمنوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ ہمیں اپنی طاقت کو ایمان اور اتحاد میں ڈالنا ہوگا۔ چنگیز خان کی میراث پیچیدہ اور متنازع ہیں، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے
اس کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے منصوبے میں ہمیشہ حکمت ہوتی ہے اور ہر آزمائش کے بعد بہتری کا راستہ بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامی سکیور کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ الخیر۔